میرے ساتھ موجود ہیں میرے استاد جناب سہیل وڑائچ صاحب، ملک کے ممتاز صحافی ہیں، اور اگر آپ ان کے کالمز فالو کر رہے ہیں تو پچھلے کچھ دنوں سے انہوں نے بڑے بہترین کالمز لکھے ہیں اور پاکستان کی سیاست کے اندر جو کروڈ ریالٹی ہے اس کو بھی ہمارے سامنے رکھا ہے۔ وڑائچ صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ سب سے پہلے یہ فرمائیے گا، اب اگر میں میاں نواز شریف صاحب سے ہی شروع کر پاؤں، حکومت نہیں احتساب چاہیے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے، یہ الیکشن نعرے تک تو درست ہے، میڈیا ٹاک میں بھی درست ہے، آج تو خیر پارٹی کی انٹرنل میٹنگ میں انہوں نے گفتگو کی اور لوگوں سے پوچھا جو موجود تھے کہ آپ بھی یہی سمجھتے ہیں، تو جواب آیا جی ہاں ہم یہی سمجھتے ہیں، جبکہ پچھلی دفعہ جو انہوں نے فرمایا تھا اس کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا یہ میاں صاحب کی وہ ایک ذاتی سینٹیمنٹ بھی ہے۔ تو میاں نواز شریف صاحب کی سیاست ہے کیا اس وقت آپ کی نقطہ نظر میں؟ دیکھیں، ظاہر ہے وہ اس تجربے سے گزرے ہیں، اور جو تجربے سے گزرتا ہے اس کے دل میں یہ باتیں تو ہوتی ہیں، لیکن پاکستان کا سٹرکچر کچھ ایسا ہے کہ دیکھیں، پہلے جنرل پرویز مشرف جو تھے ان کے احتساب کی کوشش ہوئی، ان کے خلاف فیصلہ ہوا، تو آپ نے دیکھا کہ وہی جنرل رحیل شریف تھے جن کو میاں نواز شریف صاحب نے جو ہے بہت نیچے کے نمبر سے لا کے تو چیف آف آرمی سٹاف بنایا تھا، وہی ان کے خلاف کھڑے ہو گئے اور بالآخر جنرل پرویز مشرف کو ملک سے باہر نکال دیا گیا۔ ابھی مثلا جنرل فیض حمید اور جنرل باجوہ کے خلاف نواز شریف جو ہیں وہ ہیں، اور جنرل باجوہ کے خلاف عمران خان بھی ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ جنرل باجوہ کا جو ہے وہ احتساب ہو سکے گا، کیونکہ ان کا ادارہ جو ہے وہ ان کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ تو مجھے بظاہر ابھی اس وقت تک کی صورتحال کے مطابق تو ممکن نظر نہیں آتا۔ البتہ یہ ہوا ہے کہ جنرل مشرف کے جو خلاف فیصلہ آیا تھا اس سے جو ایک بہت آسانی سے مارشل لا لگ جاتے تھے، اس کے راستے میں ایک رکاوٹ، ایک خوف، ایک ڈر جو ہے وہ ضرور پیدا ہوا ہے۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کی ساری سیاسی قوتیں مل کر بھی ابھی اس قابل نہیں ہیں کہ وہ مقتدرہ کا مقابلہ کر سکیں، اور اسی طرح ہمارے ہاں جو عدلیہ کے یہ جو جج ہیں جن کا نام لیا جاتا ہے، جو مارشل لاؤں کے حق میں فیصلے کرتے رہے یا سیاستدانوں کے خلاف فیصلے کرتے رہے، ہم سب کو پتہ ہے کہ ان کے پیچھے کہیں نہ کہیں اس وقت کی جو مقتدرہ تھی وہ تھی، اور وہ یہ فیصلے کرواتی تھی، اور یہ جج جو ہیں یہ بھی ان کے جو ہے آگے سے ان کو نہ نہیں کر پاتے تھے، یا ان کے ساتھ مل جاتے تھے، مراعات اٹھاتے تھے، فائدے اٹھاتے تھے، عہدے لیتے تھے۔ تو یہ سارا مل ملا کے ہوا، لیکن ابھی بھی جو سویلین نیریٹو ہے وہ اتنا سٹرانگ نہیں ہے اس وقت تو، بلکہ بدقسمتی منیب صاحب یہ ہے کہ جو ہم نے 90s کے اندر بھی جو سپیس تھی یا 2000 کے بعد جو ہم نے سپیس حاصل کی تھی وہ بھی اب تو سپیس نہیں ہے، نہ میڈیا کی اس طرح آزادی ہے، نہ جو عدلیہ کی اس طرح سے آزادی ہے، نہ ہیومن رائٹس ہیں، تو یہ ابھی تو وہ صورتحال نہیں ہے۔ لیکن ظاہر ہے بندے عوام تو ہمیشہ پالیٹیشین کی طرف ہی انہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ سارا کچھ بحال ہونا چاہیے، لیکن نواز شریف کو اب مشکل یہ ہے کہ وہ اسی مقتدرہ کے ساتھ ہی اس وقت ان کا اتحاد ہے جس مقتدرہ سے انہیں گلے بھی ہیں، ماضی کی مقتدرہ سے، اور دوسری طرف اسی عدلیہ سے انہوں نے ریلیف لینا ہے جس کے پرانے جو لوگ ہیں ان سے ان کو شکایت ہے۔ تو یہ ایک جو تضاد ہے اس سے وہ کیسے نکل سکیں گے؟ اب جسٹس اعجاز الاحسن صاحب جن کا انہوں نے نام لیا تھا لندن میں، وہ ابھی بھی جج ہیں اور اگلے چیف جسٹس بننے والے ہیں، تو یہ ساری ان کے راستے میں مشکلات ہیں۔ بٹ وڑائچ صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون، ان کی سیاست، ان کی سیاسی تاریخ آپ مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے، اس پہ مجھے آپ کا اوپینین چاہیے، کہ جو عمران خان صاحب نے کیا پچھلے ایک سوا سال کے اندر، دیٹ واز آؤٹ آف دی آرڈنری، وہ بڑا غیر معمولی تھا اور ناقابل برداشت تھا، ناقابل فہم تھا، اور پھر اس کی مینیفیسٹیشن پچھلے سال کے آخر میں اور پھر 9 مئی کو جس طرح سے ہوئی، یہ ایسی جگہ ہے جہاں اسے کہا جاتا ہے کہ یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے، اور اس سے کچھ پھر درستگی اس کی ہو نہیں سکتی۔ جماعت کے لیے شاید ہو جائے، عمران خان صاحب کی ذات کے لیے نہیں ہو سکتی۔ اس کے اوپر ذرا ریفلیکٹ کیجئے گا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب نے کوئی بہت انوکھا جرم کر دیا ہے جس سے ان کی معافی نہیں ہو سکتی؟
نہیں دیکھیں دنیا میں ہر جو شخص ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. جو نون لیگ ہے اس نے بھی اپنے تجربات سے سیکھا ہے کہ ہماری لمٹس کیا ہیں. پیپلز پارٹی نے بھی اپنی تجربات سے سیکھا. آپ دیکھیں جو پیپلز پارٹی کی جو پہلی موومنٹ تھی جو بھٹو صاحب کی پھانسی سے پہلے اور بعد میں ہوئی, اس میں لوگوں نے آگ لگائی اپنے آپ کو. اس زمانے میں جو ہے لوگوں نے کوڑے کھائے, شاہی قلعے گئے. اس وقت وہ اسٹیٹ کے خلاف بھی بات کرتے تھے. تیارہ بھی انہی کے جو چند ہمدرد تھے, چاہے وہ ایک الگ سے پارٹی تھی, انہوں نے تیارہ بھی اغوا کیا. اس وقت بھی ہم سنتے تھے کہ نہیں اب یہ تخریب کار ہو گئے ہیں, اب ان کے لیے معافی نہیں ہے. ہم نے یہ بھی سنا کہ جب نون لیگ نے ایک زمانے میں سپریم کورٹ پر حملہ کیا تو سپریم کورٹ نے ان سب کو سزائیں دے دی اور یہ کہا گیا کہ یہ بڑا جرم ہے. پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پبلک کسی لیڈر کو سزا دے دیتے ہیں یا اس کو پالیٹکس سے تیاگ دے دیتے ہیں تو اس سے جو سارا اس کا ووٹر ہے وہ بھی ڈس انفرنچائز ہو جاتا ہے. میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں کہ نواب اکبر بگٹی صاحب جو تھے وہ ان کو مار دیا گیا, سب سمجھاتے رہے کہ نہ کریں. آپ اس کے بعد دیکھیں کہ آپ بلوچستان کے حالات اچھے ہوئے یا خراب ہوئے. ٹھیک ہے, اگر آپ ان کے ساتھ کوئی ڈیل کر لیتے, ان کو کوئی راستہ دیتے تو شاید بلوچستان اس حد تک حالات خراب نہ ہوتے. پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی لیڈر کو سزا دیتے ہیں, جب بھٹو کو سزا دی گئی تو اس کے نتائج آج بھی ہم بھگت رہے ہیں. بالکل کہ آپ دیکھیں کہ اس کی وجہ سے ایک ووٹ بینک ایسا بن گیا جو باغی تھا اسٹیبلشمنٹ کا, اور آپ نے 15 سال پیپلز پارٹی کو سندھ میں تاوان کے طور پر حکومت دی. 3 دفعہ آپ فیڈریشن میں ان کو حکومت دے چکے ہیں. تو ایسے کام کیوں کیے جائیں کہ جس سے ایک کوئی روح جو ہے وہ آپ پر حکومت کرتی رہے یا ایک بندہ جیل میں بیٹھا حکومت کرتا رہے. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی ایسا راستہ نکالنا چاہیے کہ جس سے مصالحت ہو. خان صاحب کو بھی میں جب وہ 9 مئی نہیں ہوا تھا تو ہم جا کے یہ مشورہ دیتے تھے کہ آپ یہ اگریشن چھوڑیں, آپ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بیٹھ کے ڈائیلاگ کریں, آپ بھی پالیٹیشین ہیں. وہ کہتے تھے نہیں جی یہ تو چور ہے, غلطی کی انہوں نے. پھر ہم نے یہ بھی کہا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کریں. انہوں نے کہا وہ نہیں میرے سے کرتے. تو میں نے جواباً ہنس کے کہا کہ آپ یک طرفہ شروع کر دیں. تو بھائی بات یہ ہے کہ پاکستان کوئی اس طرح کا ملک تو نہیں ہے کہ جہاں فوج کے بغیر آپ کو حکومت مل جائے. یہاں تو دیکھو مقبولیت اور قبولیت دونوں مل کے چلتے ہیں. بھٹو صاحب سے, نواز شریف صاحب سے, بے نظیر بھٹو صاحبہ سے, عمران خان سے, سب کا دیکھ لیں کیسے انٹری ہوئی ہے اقتدار میں. کیا صرف مقبولیت سے ہوئی ہے؟ نہیں, قبولیت بھی ساتھ شامل تھی ہر ایک میں. تو بھائی اس اصول کو کیوں مد نظر نہیں رکھا جاتا؟ تو میری تو یہی ہے کہ بھائی یہ جو تلخیاں ہیں ان کو کہیں تو جا کے ختم کرنا ہے نا. بٹ تلخیاں جو ہیں بڑائی صاحب جو آرگیومنٹ ہے سر قطع کلامی, اس میں جو آرگیومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پھر میں ذرا مزید آگے جانا چاہوں گا, ذرا انتخابات کے منظر نامے پہ بھی میں چاہوں گا آپ ریفلیکٹ کریں. تو عمران خان کے لیے کیا آپ کو اس سسٹم میں گنجائش نظر ہی نہیں آتی یا یہ وقتی ہے اور 2-4 سال بعد گنجائش نکل آئے گی؟ جی نکل آئے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات آپ کو اپنے بار جو ہیں جس کو آپ کہتے ہیں گنجائش, اس گنجائش کو بڑھانا پڑتا ہے. بعض اوقات اسی طرح جس طرح ہم خان صاحب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ بھی اپنے صلح پسند لوگوں کو آگے لائیں. وہ لوگ جو ان کی تو پارٹی ساری پرو اسٹیبلشمنٹ پارٹی ہے, ان کا تو آج بھی بیانیہ جو یہ ہے کہ میں فوج کے ساتھ مل کے حکومت کروں گا. نہ ان کی فارن پالیسی پہ کوئی فوج سے اختلاف ہے, نہ ان کا کوئی داخلہ پالیسی پہ اختلاف ہے, نہ ان کا میڈیا پالیسی پہ کوئی اختلاف ہے. وہ تو فوج کے ساتھ مل کے میڈیا پالیسی چلاتے رہے. وہ تو جو ہے نہ ان کا ہیومن رائٹس کے اوپر کوئی اختلاف ہے, نہ بلوچستان کی پالیسی پہ انہوں نے کوئی اختلاف کیا, نہ انڈیا کے ساتھ فارن پالیسی پہ اختلاف کیا, نہ افغانستان پہ اختلاف کیا. تو یہی اختلافات ہوتے ہیں نا سیاستدانوں کے. یہ تو ان کا کوئی اختلاف نہیں, ان کے تو پرسنل اختلافات ہیں دو بندوں سے. ٹھیک ہے, تو بھائی سوال یہ ہے کہ یہ خان صاحب کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جب ان کا اس ادارے سے اختلاف ہی کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو وہ لڑائی کس چیز کی لڑ رہے ہیں؟ تو بھائی کیا ان کی مرضی کے مطابق ہی سارے ادارے چلیں؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو سوال یہ ہے کہ بھائی اب پاکستان میں آپ نے مل جل کے رہنا ہے. آپ کو اسٹیبلشمنٹ سے بھی جو دیکھیں 2 پارٹیاں جو ہیں, دیکھیں پیپلز پارٹی کی بھی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی رہی, اس حد تک لڑائی رہی کہ بھٹو صاحب کو پھانسی چڑھا دیا گیا. لیکن پیپلز پارٹی نے کیا لرن کیا؟
बेनज़ीर भुट्टो ने बाकायदा किताब लिखी मफामत, ठीक है। बेनज़ीर भुट्टो जो थी वो हमेशा मफामत की बात करती रहीं, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे आईं। नवाज़ शरीफ साहब जिनको कहा जाता था कि मुहाज राई के जो हैं वो चैम्पियन हैं, अल्टीमेटली वो भी पीपल्स पार्टी के साथ और फौज के साथ मुसालत पे आए। बिल्कुल ठीक है। खान साहब को भी अल्टीमेटली इसी तरफ आना होगा। बट कमिंग बैक टू द इलेक्शन, राज साहब, आपके नज़दीक इलेक्शन मुस्लिम लीग नून, अब आप लिख भी चुके हैं कि ऐसे हालात में मुस्लिम लीग नून की सादा अक्सरियत आसान नज़र आ रही है आपको, और ऐसी सूरत हाल में बाकी जमातें जो मौजूद हैं, जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, नई जमातें भी हैं, उनका क्या सियासी मुस्तकबिल है, और ये किस तरह की एक डोमिनेंट पार्टी विद अ सिंपल मेजॉरिटी प्लस कोलिशन पार्टनर्स, ये नज़र आ रहा है आपको? देखिए, दो सिनेरियो डिस्कस हो रहे हैं। एक सिनेरियो तो ये है कि भाई हंग पार्लियामेंट होगी जिसमें नून जो है वो 70 से 80 सीटें ले लेगी और पीपल्स पार्टी जो है 50-60 सीटें ले लेगी, ठीक है। तो फिर ये इन दोनों की कोलिशन बन जाएगी। लेकिन अगर जाहिर है जिस तरह से हालात पंजाब के जा रहे हैं, मुझे ये लग रहा है, मैंने आज लिखा भी है कि अगर दवाई ज़्यादा डल गई तो फिर नून को पंजाब में वॉक ओवर होगा, और वॉक ओवर हो गया तो जाहिर है उनकी फिर सिंपल मेजॉरिटी बन जाएगी। फिर वो क्यों पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत बनाना चाहेंगे? वो चाहेंगे कि हम फ्रीडम से करें। लेकिन बहरहाल मुक्तदरा की ख्वाहिश यही है कि नून को भी अनब्राइडल्ड पावर ना मिले और एक जो चेक्स रहें। और सिंध के अंदर तो पीपल्स पार्टी अपनी पोजीशन बेहतर कर चुकी है। जो उसका मुक्तदरा के साथ भी थोड़े बहुत प्रॉब्लम थे, मुझे लगता है वो भी उन्होंने रिज़ॉल्व कर लिए हैं, और वो कराची से भी 8 से 10 सीटें ले सकते हैं, और बाकी सिंध में उन्हें बिल्कुल कोई रेजिस्टेंस नहीं नज़र आ रही। तो इसी तरह पंजाब में तहरीक इंसाफ अभी पता ही नहीं है कि उसका कौन कैंडिडेट होगा। तो हाँ, लेकिन एक 10% जो मैं अपने कालमों में भी लिख रहा हूँ और मैं इसका इजहार भी कर रहा हूँ कि देखें, पीटीआई का खामोश वोटर तो मौजूद है, जो 9 मई के बाद डरा हुआ है, सहमा हुआ है, शहरों में बहुत ज़्यादा मौजूद है। तो इस चीज़ का एक खदशा मौजूद है कि इलेक्शन वाले दिन वो निकले और जो जिन रिज़ल्ट्स की हम तवक्को कर रहे हैं उनसे बिल्कुल उलट रिज़ल्ट जो है वो आ जाए। बड़ाई साहब, टुवर्ड्स द एंड ये दवाई का आपने जिक्र किया, तो दवाई की ओवरडोज भी हो जाती है ना, कई दफ़ा ओवरडोज हो जाए तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स बड़े होते हैं। तो ये आपको ओवरडोज भी नज़र आ रही है होते हुए कि हो सकता है ना ओवरडोज भी हो जाए, कोई ज़्यादा ड्रिप लग जाए, लंबी लग जाए, बड़ी वाली ड्रिप लग जाए? देखें, अभी जो मेरा ख्याल है कि इस बारे में अभी फैसले जो है ना फाइनल नहीं हुए। अच्छा, कि भाई ये खाका जो है अल्टीमेटली क्या बनना है। और जाहिर है जब ये इलेक्शन कैंपेन शुरू होगी तो फिर एक नई सूरत हाल बनेगी। पिछला जो इलेक्शन था उसमें हमने ये देखा था कि 2018 जब शुरू हुआ तो ऐसे लगता था कि मुस्लिम लीग नून अनबीटेबल है। लेकिन जब फिर अदारों ने काम शुरू किया MNAs पर, नीचे MPAs पर, तो इलेक्शन से कोई 1 महीना पहले, 20 दिन पहले अदारों की ये रिपोर्ट आ गई थी कि इतनी सीटें 126 सीटें जो हैं वो PTI की हो जाएंगी, और वो वाकई ऐसे हुआ था। तो अभी तो ये देखें ना, ये काम शुरू है, अभी ये काम हतमी शक्ल इसको नहीं दी गई कि कौन किसके मुकाबले होगा, कौन से कैंडिडेट होंगे। नून के तो ऑलमोस्ट क्लियर हैं, तहरीक इंसाफ जो है वो क्यों किसको खड़ा करेगी, खड़े कर सकेगी, नहीं खड़ा कर सकेगी, खंबे होंगे या वाकई कोई जो वोटों वाले वोट होंगे, लोग होंगे। तो ये सारी चीज़ें जब तक क्लियर नहीं होती, इंतखाबी खाका भी ज़ाहिर है क्लियर नहीं हो सकता। अच्छा वैद साहब, मुझे पता है ये वर्क इन प्रोग्रेस है, अब इख्तिसार से फरमाइएगा। आपने भी जिक्र किया था जितनी सिविलियन स्पेस एरोड हो चुकी है, नोइंग मियां नवाज शरीफ साहब अगर इलेक्शन जीत कर वो इक़्तिदार में आते हैं, वज़ीर आज़म बन जाते हैं, कितना मुश्किल होगा उनके लिए उस लिमिटेड स्पेस में काम करना बतौर वज़ीर आज़म? बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो तो बहुत उन्होंने स्पेस देखी हुई है। तो अब जबकि इमरान खान के बाद और निगरानों के बाद वो स्पेस इतनी कम है कि मियां नवाज शरीफ को सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी ही ये पेश आएगी। अगरचे उनको मुक्तदरा की तरफ से शुरू में ज़रूर हमायत हासिल होगी, लेकिन इसमें वो कितनी स्पेस जो है वो हासिल कर सकते हैं, इस पे बहुत बड़ा सवालिया निशान